خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا میں یسوع مسیح کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کافی عرصے کے بعد آج میرے دل میں خداوند نے بات ڈالی کہ میں خداوند کا پیغام بذریعہ ویڈیو آپ تک پہنچاؤں۔ کچھ عرصے سے میں چینل پر کام نہیں کر رہا، وہ کچھ میری اپنی ذاتی وجوہات تھیں، لیکن آج میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں دوبارہ سے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو خداوند کا دن بہت قریب ہے۔ عزیز مومنین، ہمیں اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں۔ اس کی آواز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی آواز کیا ہے؟ کیا خداوند آپ کے پاس آ کر کھڑے ہوں؟ کیا وہ اپنے فرشتوں کو بھیجیں آپ کے پاس؟ خداوند کی آواز اب فرشتوں کے ذریعے نہیں آتی، خداوند کی آواز اب آسمان سے نہیں آ رہی، خداوند کی آواز ان کے زندہ کلام میں سے آتی ہے، ان لوگوں میں سے آتی ہے جو ان کے کلام کی خالصتاً، میں خالصتاً کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، کہ جو پیور کلام خداوند کا آپ تک پہنچاتے ہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی ایسا موقع فراہم کرے کلام کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ کرنے سے میری بخشش ہے۔ خداوند کا کلام، جو لوگ واقعی خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ واحد ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بغیر خداوند یسوع مسیح کے نجات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی سفارش کر نہیں سکتا، خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی آپ کی دعا سن نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں بالکل واضح طور پر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس دنیا میں، کوئی مخلوق، کوئی شے ہماری مدد نہیں کر سکتی سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اور اسی لیے میں اپنے، جیسے یہ میرا ڈیلی بریڈ چینل ہے، تو میرا ڈیلی بریڈ میں نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پر، جس پر میں اپنے لیکچرز کنٹینیو ڈالتا ہوں، اور میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اب آواز سنجیدگی سے سننی چاہیے۔ ہم ابھی بھی اگر ہیل و حجت سے کام لیں گے، ابھی بھی ہم ڈاماڈول رہیں گے، ابھی بھی ہم دو کشتیوں میں سوار رہیں گے، تو پھر ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے۔ عزیز مومنین، میں نے مکاشفہ کی اسٹڈی شروع کی، اور میں اپنے گروپ ممبرانز کو، کافی گروپ ممبرانز چینل کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں، تو میں نے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم مکاشفہ کو پڑھیں، مکاشفہ کو سیکھیں، کیونکہ مکاشفہ اینڈ ٹائمز کی باتیں کر رہا ہے۔ مکاشفہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی تیاری شروع کر دیں۔ اگر ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں تو ہم تیاری شروع کر دیں، نکلیں ان ریفارمز میں سے، باہر نکلیں ان کلیسیائی تعلیمات سے جو ہمیں خداوند کے کلام سے دور کرتی ہیں، باہر نکلیں ان تمام تر چیزوں سے جو ہمیں رکاوٹ، جو ہمارے لیے ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں، رکاوٹیں بناتی ہیں آگے۔ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ میں بلا خوف یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی چرچ، کوئی شے آپ لوگوں کو محفوظ نہیں کر سکتی، نہ بچا سکتی، سوائے خداوند یسوع مسیح اور ان کے زندہ کلام کے۔ آج ہم اس چرچ کو دیکھیں تو اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کی جب اسٹڈی کریں گے تو آج کا چرچ اور مکاشفہ کی کتاب کا چرچ ایک ڈیفرنٹ شکل دیتا ہے، ایک آئینہ ہمیں دکھاتا ہے کہ چرچ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں فوکسڈ ہوں مکاشفہ کی کتاب پر، تاکہ ہم اس کتاب کو آپ تک پہنچا سکیں، اور میں اس کتاب کے وسیلہ سے آپ کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے کراؤں۔ تو ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب آپ تک پہنچائیں، اور گائے بہ گائے اس پر بات کریں۔ دیکھیں جی، مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم ڈائریکٹلی میں بات کروں تو سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح
اب برے کی شکل میں نہیں آ رہے، اب ایک معصوم برے کی شکل نہیں ہے ان کی جو تھپڑے کھائے، جو گالیاں کھائے، جو مصلوب ہو جائے، نہ، اب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک عادل، ایک جج کی صورت میں آ رہے ہیں، اور جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنا۔ اگر میرے والد صاحب جج ہیں تو میں ان کو وہاں پر مائی لارڈ کہہ کے بات کروں گا، ڈیڈی یا پاپا جی کہہ کے بات نہیں کروں گا۔ اسی لیے اب جو ہم کر رہے ہیں یہ فضل کا دور ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح ابھی تک ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر، جو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، ان تعلیمات کو چھوڑ کر جو ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے نہیں دیتی، ان تمام تر روایتوں کو پیچھے ہٹا کر انجیلی روایت کو قائم کرتے ہوئے خداوند کے پاس چلیں، ورنہ ہم گھاٹے میں ہیں، اور یہ گھاٹے کا سودا ہے جو ہم دنیاوی تعلیم کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ ایج، یہ دور جو ہے، یہ اس وقت ہم چرچ ایج سے گزر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ہیں اس پیدائش میں۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے، خداوند یسوع مسیح موت پر فتح پا کر پھر زمین پر آئے، تیسرے روز مردوں میں سے اٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ 40 دن کا وقت گزارا، تو 2 بار وہ دنیا پر رکے آ کے، ایک بار قبر میں سے نکل کر، ایک بار چرنی میں آ کر۔ اب ہم جب آگے چرچ ایج کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو ایک بار خداوند یسوع مسیح ٹریبولیشن سے پہلے آئیں گے، لیکن وہ ظاہری آمد نہیں ہے، وہ نظر نہیں آئے گی، وہ ایک نرسنگے کی آواز ہوگی، اور اسی آواز کے دوران میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نام پکارے جائیں اور ہم ایک ایک کر کے اس دنیا سے فارغ ہو جائیں۔ وہ بڑی جلدی میں اور بہت تیزی میں ہوگا، اور پھر ایک پیریڈ، وہ جو چرچ ایج کے بعد ٹریبولیشن کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا، جس سے پہلے کلیسیا جائے گی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 7 سالہ اذیت کے دور کے بعد آئیں گے، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی قائم ہوئے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم مکاشفہ سے سیکھیں گے۔ اب جب ہم چرچ ایج کی بات کر رہے ہیں تو 33 اے ڈی سے 90 اے ڈی تک کا جو دور ہم دیکھتے ہیں وہ مقدسین کا دور ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ 90 اے ڈی سے لے کر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ دور آتا ہے 350 تک کا، 325 اے ڈی کا دور۔ یہ دور افسس سے لے کر ہم دیکھتے ہیں پرگمن تک کا دور، پھر پرگمن سے 500 سے لے کر 1000 اے ڈی، پھر 1000 سے لے کے 1500 سے 19 اور 1900 سے لے کے آنورڈ آج تک کا دور۔ یہ تمام اسٹڈی کا حصہ ہوگا ہماری۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم اس اسٹڈی کا حصہ بنیں، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم سیکھیں مکاشفہ کتاب، کیونکہ ہمیں چرچز کی اسٹڈی کا، ہمارے اندر چرچز کے بارے میں معلومات کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمیں چرچز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ چرچز کی ایکچول ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیں مومنین، چرچ کی ذمہ داری ہمیں خدا سے ملانے کی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 33 to 300 اے ڈی تک، 300 اے ڈی تک اگر ہم چلے جائیں تو چرچز نہیں تھے، مقدسین جمع ہوا کرتے تھے، ایک گھر میں سارے اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر یہ معاملات ہوتے تھے دعا کے، وہیں پاک روح گائیڈ کرنے کے لیے موجود، وہیں دعائیں، وہیں بیماروں کی شفا، وہیں ہر چیز ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج دیکھیں کتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں، کتنا خوبصورت آرکیٹیکٹ، کتنا خوبصورت اسٹرکچر، کتنی اندر خوبصورت التار، کتنا سارا، مطلب میں کہتا ہوں اندر جا کے انسان، دنیا ہی اس کی بدل جاتی ہے، لیکن انسان نہیں بدلتا۔ ایک وہ چرچ تھا، ایک وہ کلیسیائی دور تھا کہ جب کلیسیا کے اندر پاؤں رکھتا تھا انسان تو اس کے روح کے تمام تر معاملات کھل کر باہر آ جاتے تھے۔ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا تھا تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا تھا،
جیسے حنانیہ اور اس کی بیوی کا. ایسے بہت سے واقعات بھرے ہوئے ہیں رسولوں کے اعمال میں، اور ہم پوری تعلیم اگر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. عزیز مومنین، آپ خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں. ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت زیادہ سیکھیں گے. میری یہ خواہش ہے کہ اب جب میں ویڈیوز لانچ کیا کروں تو آپ سب مل کر اس کلام کو سنیں اور سیکھیں، اور دوسروں کو یہ ویڈیوز بھیجیں تاکہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ پھیلے. میرا مقصد شروع سے یہ رہا ہے کہ میں کسی کلیسیا کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی چرچ کے خلاف نہیں ہوں. میری صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم خداوند کے لوگوں کو خدا سے ملائیں. ہمیں خداوند کے لوگوں کو خدا سے ملانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وقت بہت قریب ہے، اور ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں. ایک روح بھی بچتی ہے تو ہمارے لیے بہت اجر ہے آسمان پر. اسی لیے زندہ کلام کو سیکھیں گے، پالوس رسول کی باتیں جانیں گے، بزرگ پطرس کی باتیں جانیں گے، بزرگ یوحنا کی باتیں جانیں گے. مکاشفہ کے رائٹر ہیں یوحنا، ان کے بارے میں مطلب ہمیں مختلف طریقے سے کلام کے ہیروز کو جاننا بھی ہے، ان کی زندگیوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی شہادتوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، اور ہمیں کلام کے ہیروز کے بارے میں یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ وہ ان کی زندگیاں تبدیل کیسے ہوئیں. خداوند جب انسان کو بدلتا ہے تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. جب بلاہٹ آ جاتی ہے خداوند جی کی تو پھر ہم چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتے. ہماری مطلب ہم چاہیں کہ ہم کہیں کہ اے خداوند میں نہیں چاہتا، ہو نہیں سکتا ایسا. جب خداوند اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھاتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی خداوند کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. وہ خداوند ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں. ہم اس دنیا کی آلودگی ہماری آنکھوں کے آگے اتنی آ گئی ہوئی ہے کہ ہم ان ہاتھوں کو دیکھ نہیں پا رہے. ہماری آنکھوں کے آگے پیسہ، ہماری آنکھوں کے آگے فیوچر، ہماری آنکھوں کے آگے گھر بنانا، گاڑیاں خریدنا، بچوں کی تعلیم، بڑے مختلف قسم کی آلودگیاں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. ہماری آنکھوں کے آگے اور بہت سی تعلیمات کی آلودگی آئی ہوئی ہے، اسی لیے ہم اس ہاتھ کو دیکھ نہیں پا رہے. اکثر خبروں میں سنتے ہیں آج کل کہ دھند بہت زیادہ ہے اور حد نظر جو بہت کم ہے، ٹریفک ذرا آپ کم نکلیں گھر سے. اسی طرح یہ حد نظر جو ہے نا ہماری ان چیزوں کے اندر کھو گئی ہے. اب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی. خدا کا ہاتھ بالکل قریب ہے، اتنا قریب ہے جیسے یہ میرے دو ہاتھ ہیں، ایسے بس صرف لیکن اتنی آلودگی ہم نے اپنے آگے کر لی ہے کہ اتنے ڈسٹنس کو بھی ہم نہیں کر پا رہے. لہٰذا عزیز مومنین، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم تیار ہوں، تیاری کے ساتھ خداوند کے سامنے کھڑے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ جب ہمیں خداوند کے سامنے بلایا جائے گا کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن خداوند پاک کی ہستی کے سامنے ہمارے سامنے کچھ نہ ہوگا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر اس رشتے کو اور مضبوط کریں، اس چینل کو سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ لوگ سنیں اور خدا کا کلام پھیلے. اس میں میرا مقصد صرف ایک ہی ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ خدا کے کلام سے آشنا ہو جائیں. میں اکثر ایک تمثیل سناتا ہوں لوگوں کو اور بتاتا ہوں کہ کیا ہے یہ پرانی مشقیں اور نئی مشقیں. پرانی مشقیں وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہوا ہے، وہ بندھن ہیں جن سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے. ایسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس تعلیمات نے، ہمیں اس سے توڑنا ہے.
کیونکہ جب ہم وہ پرانی مشقیں ہو چکے ہیں، جب ہم میں نئی میں ڈالی جاتی ہے، نئی تعلیم ڈالی جاتی ہے تو ہم پھٹ جاتے ہیں، وہ نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو نیا کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام تر چیزوں سے باہر نکل کر تعلیم کو نئے سرے سے اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر لیں اس تعلیم کو۔ پھر دیکھیں جب آپ نئی مشق بن جائیں گے تو وہ تعلیم نئے سرے سے آپ کو زندگی دے گی۔ تماثیل کو سمجھنا، پھر اس کو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ تمثیل سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ اسی لیے نہیں آتی کیونکہ ہم اس سسٹم کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جو باتیں خدا یسوع مسیح میں سمجھانا چاہتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی اور طریقے سے وہ ہمیں سمجھ آئیں۔ پھر وہی بات کہ ہم اپنی مرضی کا خدا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی پر چلیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری مرضی پہ چلے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ انہوں نے ہمیں چنا ہے، خداوند جی نے ہمیں چنا ہے، اسی لیے ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسپیشلی ہم سب مل کر مکاشفہ کا مطالعہ کریں، اور بھی بیچ میں ہم ٹاپکس لیا کریں گے، لیکن مکاشفہ ہمارا فوکس ہوگا تاکہ ہم جلد از جلد خداوند کے آنے کی تیاری کریں۔ وقت بہت نزدیک ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں وقت نہیں آ رہا تو آپ پچھلے 4 سال سے آپ ٹیلی کر لیں آپ 2019 سے 2022، 18 سے 22 کے درمیان کیا کیا واقعات اور کیا کیا تبدیلی اور مزید کیا ہونے جا رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وقت قریب ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے زندگی دی، اور آج یہ ویڈیو کے ذریعے پھر میں آج آپ کے ساتھ ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مکاشفہ کے پہلے باب پر بات کریں گے اور اس کو آیت با آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کام اب جاری و ساری رہے گا اور ہم خداوند کی خدمت میں مل جل کر کام کریں گے۔ مسیح ہمارے خداوند کے نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔